Nur so Bayern in Jüte. سورہ فاتر مکی ہے اور 5 یا 6 اور 40 آیات ہیں، 45 یا 46 آیات ہیں اور الحمدللہ کے ساتھ شروع ہے۔ الحمدللہ کے ساتھ 5 سورتیں شروع ہیں۔ سورہ فاتحہ جو قرآن کریم کے بمنزل متن ہے، جس میں انسان کی حاجات کا ذکر ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کا ذکر ہے، جس میں عقائد کا ذکر ہے، جس میں عبادات کا ذکر ہے، جس میں آخرت کا ذکر ہے، جس میں توحید، رسالت، تخویف، بشارت، احکام، قیامت، یہ مضامین ہے اس میں مذکور ہے۔ تو وہ بھی الحمدللہ کے ساتھ ہیں۔ پھر سورہ انعام میں الحمدللہ کے ساتھ ہے، جس میں نعمتی جسمانی نعمتوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد سورہ کہف میں ذکر ہے، جس میں روحانی نعمت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کتاب دی ہے، انزل الکتاب علی عبدہ ولم یجعل لہ عوجا۔ پھر اس کے بعد سورہ سبا میں ہے، جس میں نعمت اخرویہ جسمانیہ کا ذکر ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں سب اللہ کا شکر ادا کریں گے جو جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس میں اور یہ سورہ فاتر، اس میں الحمدللہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ روحانی نعمت عطا فرمائی ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ یہ روحانی نعمت ہے بطور فرشتوں کے طور پر۔ اس میں فرماتے ہیں الحمدللہ حمد تعالی نفسہ، ربط کل بتایا تھا، ذالک کما بین فی اول سبا، جیسی سورہ سبا کی ابتدا میں بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تعریف فرمائی ہے ان صفات کے ساتھ جو صفات کا مضمون مذکور ہے۔ فاطر السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے بغیر ما قبل کی مثال کے، پہلے سے کوئی مثال نہیں تھی، ابتداء پیدا کی، علی غیر مثال سبقہ۔ فاطر کے معنی عدم سے وجود میں ظاہر کرنا، یا فاطر کے معنی ہے آسمان اور زمین کو پھاڑنے والا۔ آسمان کو پھاڑا تو بارش ہوئی، زمین کو پھاڑا تو نباتات ہوئے، آسمان کو پھاڑا تو پھیلا دیا، زمین کو پھاڑا تو پھیلا دیا۔
ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي كانتا رتقا ففتقناهما، یہ دونوں بند تھے تو ہم نے ان کو کھول دیا. تو فطورہ اس کے اپنے معنی ہے، فطور کے اپنے معنی ہے کسی چیز کو چیر کر کے تیسری چیز کو بنانا اور نکالنا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے فاطر کے معنی میں شک تھا کہ کیا معنی ہے، تو میرے پاس 2 اعرابی آئے، کنویں میں جھگڑ رہے تھے کنویں کے بارے میں، بئر. تو ایک نے کہا کہ انا فطورتھا، میں نے اس کو کھودا ہے، یعنی میں نے اس کو پھاڑ کر کے اس کی مٹی کو نکالا ہے. تو کہا مجھے معلوم ہوا کہ فطورہ اس کے معنی ہے پھاڑنا، کسی چیز کو چیر کر کے کوئی چیز میں بنانا. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پھاڑا، آسمان و زمین کو چیرا، آسمان و زمین میں سے مختلف چیزیں نکالی. جاعل الملائکۃ رسلا، جس نے بنایا ہے فرشتوں کو، خالق یا جاعل مصور، فرشتوں کو بنایا ہے رسولاً، پیغمبر، قاصد انبیاء علیہ السلام کی طرف، یا رسولاً حفاظت کا ذریعہ، رسولاً بالحفظ. یا جاعل الملائکۃ رسولاً الی العباد بالالہام او بالرؤیا الصالحۃ، فرشتے الہام کرتے ہیں دل میں، فرشتے رؤیا صالحہ کا ذریعہ بنتے ہیں. یہ سب معنی ہیں. فرشتے انبیاء کے پاس آتے ہیں، فرشتے حفاظت کا ذریعہ ہے، فرشتے الہام کرتے ہیں، فرشتے رؤیا صالحہ کا ذریعہ ہے. اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، پروں والے ہیں جن کے پر اور بازو ہیں، 2 بعض کے، 3 اور 4. یزید فی الخلق ما یشاء، ان کے بازو کیسے ہیں، پر کیسے ہیں، اللہ ہی اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ پیدائش میں زیادتی کرتے ہیں جتنا چاہتے ہیں. تو بعض فرشتوں کو 600 پر دیے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 600 پروں کے ساتھ دیکھا تھا ان کی اصلی شکل میں. اسی طرح عام لوگوں کے لیے بھی مخلوق میں زیادتی کرتے ہیں جتنا چاہتے ہیں. مثلا طول قامت میں کمی بیشی، کوئی طویل القامت ہے تو کوئی قصیر القامت ہے، طویل القامت میں زیادتی ہے. کسی میں قوت بطش ہے، کسی میں قوت بطش نہیں. کوئی مضبوطی سے پکڑ سکتا ہے، کوئی نہیں پکڑ سکتا، یہ زیادتی ہو گئی. کسی میں ملاحت الوجہ ہے اور کسی میں نہیں ہے. ملاحت الوجہ کی زیادتی ہے، چہرے کی نمکینی. کسی میں اصابت رائے ہے اور کسی میں نہیں ہے، اصابت رائے زیادتی ہے. کسی میں فصاحت لسانی ہے اور کسی میں نہیں ہے. کسی میں آواز کی شیرینی ہے، آواز کا مٹھاس، اور کسی میں نہیں ہے. کسی میں عقل کا کمال ہے اور کسی میں نہیں ہے. کسی کے بال بہت خوبصورت، کسی کے نہیں ہے. کسی کا خط بہترین، اس کو دیکھ کر آدمی حیران رہ جائے، اور کوئی نہیں ہے. یہ سب یزید فی الخلق ما یشاء ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر، اس پر قادر ہے کہ زیادتی کرے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، یہ نعمت دنیاویہ ہے جیسے ما قبل میں نعمت دنیاویہ کا ذکر ہے کل بتائے. ما یفتح اللہ للناس، جو اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں لوگوں کے لیے، من رحمت، رحمت، رزق، مطر، صحت، عافیت، فلا ممسک لہا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، لہا اس رحمت کے لیے. وما یمسک فلا مرسل لہ، اور جو اللہ تعالیٰ روکتا ہے من ذالک، ان چیزوں میں سے، فلا مرسل لہ، تو کوئی اس کو نہیں بھیج سکتا. اللہ نے روکا تو کوئی نہیں بھیج سکتا.
من بعد امساکی، روکنے کے بعد. اللہ تبارک و تعالی عزیز ہیں، الغالب علی امرہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے کام پر غالب ہے اور حکیم ہے اپنے کاموں میں. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ فرشتوں کو بھی تمہارے کام میں لگایا. اذکروا باللسان اذکروا بالقلب نعمت اللہ علیکم باسکانکم الحرم، تم کو حرم میں ٹھہرایا. ومنع الغارات عنکم، اور تم سے حملوں کو دفع کیا، منع کیا. تم پر کوئی حملہ نہیں کرتا اس لیے کہ حرم میں ہو. حرما آمن ويتخطف الناس من حولهم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء، کیا ہے کوئی خالق اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو تم کو رزق دیتا ہو من السماء، اوپر سے، آسمان سے. آسمان میں لکھا ہوا ہے اور فضا سے بارش برستی ہے، تو دونوں معنی آسمان کے لے سکتے ہیں. هل من خالق من زائد ہے اور خالق مبتدا ہے، اور غیر اللہ غیر اللہ مرفوع ہے. خالق کی صفت ہے اس لیے کہ خالق اوپر سے مجرور ہے، اندر سے مرفوع ہے. اور غیر اللہ تو پھر ظاہر ہے خالق کی صفت. رفع اور جر نعت ہے خالقن کے لیے لفظاً اگر مجرور ہو، اور محلاً کیونکہ وہ مرفوع کی جگہ پر ہے اگرچہ اوپر سے مجرور ہے. مبتدا کی خبر یہ ہے یرزقکم من السماء مطلب، اور یا آسمان میں لکھا ہوا ہے، اور زمین میں نباتات کے ساتھ. استفہام تقریر کے لیے ہے، یعنی لا خالق رازق غیرہ. تقریر کا مطلب مخاطب کو اقراری بنانا. اے مخاطب تم اقرار کرو کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی متصرف، نہیں ہے کوئی مشکل کشا، نہیں ہے کوئی حاجت روا، نہیں ہے کوئی عالم الغیب، نہیں ہے کوئی حاضر ناظر اللہ مگر اللہ تعالی. فأنا تؤفکون فأنا تصرفون الی الطور تکذیب، تو تم کہاں پھیر دیے جاتے ہو تکذیب کی طرف، بجائے توحید کی تکذیب، توحید سے تو تکذیب کی طرف پھرتے ہو. من این تصرفون عن توحیدہ، اللہ تعالیٰ کی توحید سے کیوں ہٹتے ہو اور موڑ پھیر دیے جاتے ہو. اقرارکم بأنہ الخالق الرازق. وإن يكذبوك فلا تحزن مقدر ہے، وإن يكذبوك فهذه عادتهم القديمة في القرآن قل. وإن يكذبوك فاصبر، اس لیے فقد كذبت رسل من قبلك، آپ سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب ہوئی. فاصبر كما صبروا وإلى الله ترجع الأمور، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ترجع الامور تمام فائل واپس کیے جائے گے. جتنے فائل ہے وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے امور کو رکھ دیں گے، اور اس میں وعد بھی ہے وعید بھی ہے. اگر فائل کے اندر اچھائیاں ہوں تو وعد ہے، اور اگر فائل کے اندر برائیاں ہیں تو وعید. وَيَجْعَلُ الْمُكَذِّبِينَ وعید وَيَنْصُرُ الْمُرْسَلِينَ، اور مرسلین کی مدد کریں گے دنیا میں، اور آخرت میں مکذبین کے لیے سزا اور جو ہے مصدقین کے لیے جزا. اے لوگو ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بعد الموت کا حق ہے. ولا تغرنکم الحیات الدنیا، تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا والی زندگی، کہ تم دنیا میں ہو جاؤ گے مست اور تمہارے اخلاق ہو جائیں گے پست. اس طرح مت ہو. عن الایمان بذالک، ایمان سے، بذالک اس وعدے پر. ولا یغرنکم باللہ، اور آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے الغرور، دھوکہ باز، دھوکہ دینے والا، شیطان، نفس، لیکن یہاں شیطان مراد ہے. تم کو دھوکہ میں نہ ڈال دے باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے بارے میں، باللہ اللہ تعالیٰ کے صبر کے بارے میں، باللہ اللہ تعالیٰ کی تاخیر کے بارے میں کہ وہ عذاب کو مؤخر کرتے ہیں. تو اس بارے میں شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ عذاب کی تاخیر ہو گئی تو آپ کہیں گے کوئی عذاب شذاب نہیں ہے.
شیطان کہے کوئی عذاب نہیں، اگر ہوتا تو اب تک آ جاتا. ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا پرانا دشمن ہے. فعل بأبیکم ما فعل، آپ کے والد صاحب کے ساتھ وہی کام کیا جو آپ کو معلوم ہے، اس لیے تم اس کو دوست مت بناؤ. فاتخذوه عدوا، اس کو بنا لو دشمن. اللہ بطاعت اللہ، اس طرح کہ اللہ کی اطاعت کرو اور شیطان کی اطاعت مت کرو. انما یدعو حزبہ، بے شک شیطان یدعو حزبہ، اپنی جماعت کو بلاتا ہے، اپنی جماعت کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے. اتباعہ فی الکفر، جو کفر میں اس کے تابعدار ہے تو اس کی میٹنگ بلاتا ہے. اس لیے لیکونوا من اصحاب السعیر، نتیجہ یہ لام عاقبت کے لیے یا لام علت کے لیے. اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض ہے یا نہیں ہے، یہ متکلمین کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ متکلمین کو جزائے خیر دے. لیکونوا من اصحاب السعیر، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ ان مسائل کو کبھی سنتے ہیں کبھی نہیں سنتے. لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ جہنمی بنے. النار الشدیدۃ الذین کفروا لهم عذاب شدید، جو کافر لوگ ہیں. الذین کفروا، یہ وہ ہیں جو شیطان کی بات مانتے ہیں، تو ان کے لیے عذاب شدید ہے. اور جو نہیں مانتے اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، وعد وعید تخویف بشارت ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اور جو ایمان لاتے ہیں، اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، وہ نام بیٹھ جائیں گے. اجر کبیر، اور اجر کبیر ہے. یہ بیان ہے ما لموافق الشیطان و ما لمخالفی، جو جزا جو سزا شیطان کے موافقین کے لیے ہے اور جو سزا شیطان کی مخالفین کے لیے ہے، اس کا ذکر ہے. ما لموافقی الشیطان، جو سزا شیطان کی موافقین کے لیے ہے. وما، اور جو جزا لمخالفی، ایک کو سزا کر دے ایک کو جزا کر دے. اور ابو جہل وغیرہ کے بارے میں آنے والی آیات نازل ہوئی. ابو جہل کے بارے میں یہ کہ، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اہل بدعت کے بارے میں، جس کے بارے میں بھی ہو. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، حمزہ اور فا کے درمیان مقدر، یعنی اترجو نجات کل احد، اترجو نجات کل احد فمن زین له سوء عمله، کیا ہر ایک کو تم ناجی سمجھتے ہو؟ بس جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کیا جائے اور وہ برے عمل کو اچھا سمجھتا ہے، تو یہ اس ہدایت والے کے ساتھ برابر ہے جس کو ہدایت ملی ہے. نہیں، زین لہ سوء عملہ، برا عمل اس کے سامنے مزین ہے. کس نے مزین کیا؟ بتزیین الشیطان، ما قبل سے ربط، بتزیین الشیطان. اور کیسے بالتمویہ ہے کہ اس نے برے عمل کے اوپر پالش لگایا ہے، برے عمل کے اوپر زینت کا پالش لگایا ہے، تو وہ بہت اچھا لگتا ہے. یہ تو بہت اچھا کام ہے، اوپر سے اچھا. تمویہ اس کو کہتے ہیں کہ اوپر سے سونے کا پانی چڑھایا جائے اور اندر سے لوہا ہو یا مٹی ہو یا کوئی اور ایسی چیز. تمویہ اردو میں اس کو کہتے ہیں ملمع کاری. کیا کہتے ہیں؟ ملمع کاری. فرآہ حسنا، تو اس کو سمجھتا ہے حسن. من مبتدا ہے، اس کی خبر محذوف ہے. کمن ہداہ اللہ، گمراہ اس کی طرح ہے جس کو اللہ تعالی ہدایت دے. یا آسان کرو، افمن زین لہ سوء عملہ کمن لیس کذالک، کیا سوء عمل والا بغیر سوء عمل والے کے برابر ہے؟ نہیں، لا بالکل نہیں. دل علیہ، اس پر دلالت کرتا ہے کہ دونوں برابر نہیں. ان اللہ یضل من یشاء، یقیناً اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. تو شیطان نے گمراہ کیا. ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے.
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك، تو آپ کا نفس نہ چلا جائے، آپ کا نفس ہلاک نہ ہو، علیہم ان پر، حسرات افسوسوں کی وجہ سے کہ آپ ان کے اوپر افسوس کرتے ہیں، تو افسوس کرتے کرتے ان پر اپنے آپ کو ہلاک نہ کرے کہ آپ سوچتے سوچتے بلڈ پریشر ہائی ہو جائے اور ہارٹ اٹیک ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کی حیات مطلوب ہے۔ حسرات علیہم، حسرات حسرت کی جمع ہے، مفعول ہو ہے، بہت سے ہر وقت افسوس کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، بس آپ فلا تذهب نفسك، آپ کا نفس نہ چلا جائے، یعنی آپ مغموم نہ ہو، علیہم ان کے ہلاکت پر، تو ذہاب النفس کا مطلب مغموم ہے، فلا تذهب نفسك غمن، آپ کا نفس غم کی وجہ سے نہ چلا جائے، آپ کا نفس مغموم نہ ہو، علیہم علی ہلاکہم، ابو جہل وغیرہ ہلاک ہو جائے گی۔ پہلا معنی ظاہر ہے، علی المزین لہم، آپ کا نفس ہلاک نہ ہو جائے ان پر، کن پر؟ اب اگر علی الکفار مصنف کہتے تو ٹھیک تھا، مصنف نے مزین لہم کے دیا، مزین لہم جن کے لیے عمل مزین کیا گیا ہے، یعنی کفار، وہ کفار جو ختم اللہ علی قلوبہم ہیں، جن میں ابو جہل سر فہرست ہیں، حسرات حسرتوں کی وجہ سے، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہیں دل داغدار میں، بے کا آپ کے مغموم ہونے کی وجہ سے، کہ آپ کا نفس چلا جائے، یعنی آپ کا نفس غم کی وجہ سے چلا جائے اور آپ کا نفس ختم ہو جائے، اللہ یؤمنو کی یہ ایمان نہیں لاتے، اتنا ہے کم نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں، ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے بما یصنعون، جو منصوبے آپ کے خلاف بناتے ہیں۔ یصنعون آپ کو بتایا تھا کہ صنعت اس کام کو کہتے ہیں جو آدمی ہمیشہ کرتا ہو اور جس میں ہنر شامل ہو، ویجازیہم علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزا دیں گے۔ دیکھو ربط، ان اللہ علیم بما یصنعون من تکذیب الآیات القرآنیت و تکذیب الآیات الکونیت واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، آیات قرآنیہ کی بھی تکذیب کرتے ہیں اور آیات کونیہ، آیات کونیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قدرت کی نشانیاں پیدا کی ہیں ان کی بھی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ریاح کو بھیجا ہے، ایک قرات میں ریح ہے، ریاح خیر کے لیے اور ریح شر کے لیے آتا ہے، ارسل الریاح، اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو بھیجا ہے، چونکہ ہوائیں اکثر ہمیشہ چلتی ہیں تو اس لیے اس کے لیے ارسلہ پہلے سے یہ چلتی ہے، اور فتثیر سحاباً اس کو مضارع کے طور پر لائے، فتثیر سحاباً پس اٹھاتی ہیں سحاباً بادل کو، اس لیے کہ بادلوں کو کبھی کبھی اٹھاتی ہے، تو جو کبھی کبھی ہے اس کے لیے مضارع ہے، مضارع تجدد کے لیے آتا ہے، جو کبھی کبھی تجدد ہو، اور ماضی اکثر استمرار کے لیے، اٹھاتی ہیں بادلات کو، بادل، یہ مضارع حکایت حال ماضیہ کے لیے ہے، حال ماضیہ یعنی اٹھایا بادلوں کو، تو اٹھاتے ہیں بادلوں کو، بدلے جو ماضی ہے اس کو حال بنایا، اور اس کی ضرورت نہیں ہے، جو نقطہ بتایا فتثیر سحابا اس کے لیے مضارع آیا کبھی کبھی ہے، اور ریاح تو اکثر چلتی ہیں، ریاح اکثر اڑتی رہتی ہیں تو اس کے لیے ارسلہ ہے، وہ پرانی بات ہے، یہ نئی بات ہے۔ فسقناہ الی بلد میت، اب یہاں نہیں فرمایا کہ فساقہ الی بلد میت، اس کے لیے متکلم، فسقنا ہم یہ کام کرتے ہیں،
متکلم اختصاص کے لیے آتا ہے. یہ کام اتنا اچھا اور بہتر اور اتنا اونچا ہے کہ ہم کرتے ہیں. سکنا ہو اس لیے کہ بارش برسانا یہ بہت اہم ہے دنیا کے لیے. 1-2 سال کے لیے بارش بند ہو جائے تو قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی. یا یہ کہ سکنا ہو اعلیٰ کو منسوب کیا اللہ تعالیٰ کی طرف. فسقنا ہو ہم یہ کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا اعلیٰ کام کو. اس میں التفات ہے غائب سے متکلم کی طرف. لیکن التفات کیوں ہوا اس کی وجہ آپ کو بتائی کہ متکلم اختصاص کے لیے اس میں اختصاص کی بات ہے کہ یہ کام ہم کرتے ہیں بہت اعلیٰ کام ہے. بلد میتن اس بلد کو میتن جو مردہ ہے. جیسے ہم زمین کے بدن میں تازگی ڈالتے ہیں اسی طرح متفرق اعضاء میں بھی تازگی ڈال کر ان کو زندہ کریں گے. یہ قیامت کی علامت بعد الموت کی علامت ہو جائے گی. میتن میتن لا نبات بہا جس میں نباتات نہیں ہیں. فاحیینا بہ الارض بس ہم زندگی دیتے ہیں پانی کے ساتھ زمین کو تر و تازگی. تو اسی طرح قیامت میں بھی 40 دن یا 40 سال بارش برسے گی. وہ بارش ایسی ہوگی منی کی شکل میں نطفے کی شکل میں. تو اس کے بعد پھر ارواح اجساد کی طرف آ جائیں گی. جیسے بارش کی وجہ سے تر و تازگی پیدا ہوتی ہے زمین میں اس بارش کی وجہ سے تر و تازگی پیدا ہو جائے گی ابدان میں. من البلد بعد موتها اس کی موت کے بعد یبسها ہے انبتنا به الزرع والقلع ہم فصل کو بھی اگاتے ہیں تم کھاؤ اور قلع کو بھی اگاتے ہیں تاکہ جانور کھائے. كذلك النشور اسی طرح نشور ہے. دیکھو نشور میں نے بتایا کہ احیاء موتا اور احیاء الارض دونوں آپس میں مشابہ ہیں. وہ مطر کا نتیجہ ہے یہ بھی مطر کا نتیجہ ہوگا. احیاء الموتا بماء ابیض ينزل من تحت العرش یعنی بعض اور احیاء. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. توحید کا ثمرہ توحید کو تم مانو گے تو اس کا ثمرہ یہ ہے. من كان يريد العزة جو چاہتا ہے عزت کو یا جو لوگ چاہتے ہیں عزت کو. فلله العزة جميعا اللہ تعالیٰ کی لیے عزت ہے سب کے سب. اگر کوئی کہے دوسری جگہ آئے فللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین اور یہاں للہ العزت وہاں عزت کے ساتھ موصوف کا ذکر ہے اور یہاں عزت کے دینے کا ذکر ہے. عزت کا دینا اللہ تعالیٰ کے لیے عزت کے ساتھ موصوف سب ہے. من کان یرید العزت فاطلب العزت عند اللہ اس لیے کہ فللہ العزت جميعا جو عزت طلب کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس عزت کے خزانے ہیں مال کے خزانے ہیں اولاد کے خزانے ہیں یعنی دنیا اور آخرت میں. اور لا فی الاسنام لا بالاسنام اسنام کے ساتھ کچھ نہیں ہے. واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لهم عزا وہ اسنام کی عبادت کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت بن جائے. وہ باعث ذلت ہے. باعث عزت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو. فَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا دوسری جگہ یہ ہے فَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ کہ یہ چاہتے ہیں کہ اسنام کے پاس عزت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس عزت ہے. فلا تنال منہ تو عزت حاصل نہیں ہوگی منہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الا بطاعته مگر اطاعت کے ساتھ. اس لیے فلیطعہ بس چاہیے کہ اطاعت کرے. یہ من ہو اللہ تعالیٰ کی یطیع ضمیر من کو راجع اور اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں. الکلم الطیب عمدہ اور بہترین کلمات. الکلم جمع بھی آتا ہے اور جنس بھی آتا ہے. یہاں جنس کے طور پر ہے الکلم الطیب اور الکلم الطیبات اگر آ جائے تو پھر جمع کے طور پر
تو کبھی جمع استعمال ہوتا ہے کبھی جنس کے لیے. اس میں اختلافات ہیں, اختلافات کو چھوڑ کر خلاصہ یہی. اللہ تعالیٰ کی طرف اچھے اعمال چڑھتے ہیں. چڑھنے کا مطلب قبول ہوتے ہیں. یا یصعد الیہ, الیہ کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کسی جگہ بیٹھا ہے؟ نہیں. الیہ کا مطلب محل قبول ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف, یعنی الی محل قبول اللہ تعالیٰ. یا الیہ کا مطلب الی السماء, اور جو چیز آسمان کی طرف چڑھتی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے جو آسمان کی طرف. بل رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا الیہ, اپنی طرف, یعنی آسمان پر. کلمہ طیب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, یا اس کے علاوہ اور کلمات طیبہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اور اللہ اکبر وغیرہ وغیرہ. والعمل الصالح یرفعہ, اور عمل صالح یرفعہ ہے, اس کا ایک ترجمہ. والعمل الصالح یرفعہ اللہ تعالی, عمل صالح کو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے اور قبول کرتا ہے اپنے پاس. نمبر 2, والعمل الصالح یرفعہ, والعمل الصالح, اور عمل صالح یرفع, العمل الصالح هو العامل, یرفع العمل الصالح العامل. عمل صالح عامل کو بلندی بخشتا ہے اور بلندی دیتا ہے, اونچائی پر اس کو پہنچاتا ہے. نمبر 3, والعمل الصالح یرفعہ, یرفعو کی ضمیر راجع ہو کلمہ طیب کی طرف, تو یرفع الکلم الطیب العمل الصالح, کلمہ طیبہ اٹھاتا ہے عمل صالح کو. عمل صالح تب قبول ہوگا جب اس کے ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ شامل ہو, اگر شامل نہ ہو تو پھر قبول نہیں. نمبر 4, والعمل الصالح یرفعہ, اور عمل صالح یرفعہ, یرفع القول, عمل صالح اٹھاتا ہے قول اور کلمہ طیب کو. اگر آپ بہترین تقریریں کرتے ہیں اور عمل صالح میں صفر ہو تو صفر ہے, اور اگر عمل صالح اس کے ساتھ شامل ہو تو عمل صالح آپ کو سپر بنا دے گا, آپ کے قول کو سپر بنا دے گا. والعمل الصالح یرفع, یعنی یرفع العمل الصالح الکلمہ الطیبہ. 4 توجیحات آپ کو بتا دی, پھر آپ نے لکھے ہوں گے, ذہن میں رکھیں. والذین یمکرون السیئات, اور وہ لوگ یمکرون السیئات جو تدبیریں کرتے ہیں, المکرات السیئات, بری تدبیریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, دین کے خلاف, نو مسلم و جدید الاسلام کے خلاف جو بری تدبیریں کرتے ہیں تو ان کے لیے عذاب شدید ہے. مکرات سیئات کیا ہے؟ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دار الندوہ, ان کی دار الندوہ میں, دار المشورہ, ندوہ کہتے ہیں مجلس کو, جب تک اس میں لوگ جمع ہو تو اس کو ندوہ کہتے ہیں. ان تقید ہی کہ ان کو قید کر لے, اور قتل ہی یا قتل کر دے, اور اخراج ہی یا اخراج کرے, جیسے سورہ انفال میں اس کا ذکر, یا اس کے علاوہ اور ان کے لیے عذاب شدید ہے. وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ, اور ان کا مکر هُوَ يَبُورُ, وہ ڈسمس ہو جائے گا. یبور یہلکو, ہلاک ہو جائے گا. اس کا مکر یبورو یہلکو یقتلو, تہس نہس ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. اللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا. اب اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ للہ العزت جمیعا, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ کرتا ہے. للہ العزت جمیعا لأنہ الخالق, اللہ تبارک و تعالی نے تم کو پیدا کیا مٹی سے, تم کو یعنی تمہارے باپ کو, یا ہم سب مٹی سے ہے, اس لیے کہ جن غذاؤں سے نطفہ بنتا ہے وہ غذائیں سب مٹی سے نکلتی ہیں.
پھر تم کو پیدا کیا نطفے سے منی بخلق ذریتہ منہا یعنی ما قبل میں آدم ما بعد میں ابناء آدم یا سب ابناء آدم ثم جعلکم ازواجا پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو بنایا انواعا قسم قسم کوئی مذکر کوئی مؤنث جعلکم ازواجا جوڑی جوڑی مذکر مؤنث ایسے جوڑے ہیں کہ کبھی کبھی اپنے جوڑے سے جانا دل بھی نہیں چاہتا بیمار ہو جاتے کہتے ہم بیمار ہیں اس لیے بیوی کے پاس بیٹھا ہے تو کبھی ایسا ہو جاتا ہے اتفاق سے ثم جعلکم ازواجا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بنا دے گا ازواجن ازواج ذکورا و اناثا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما تحمل من انثى اور کوئی حمل نہیں اٹھاتی ہے مؤنث عورت ولا تضع اور کوئی وضع حمل نہیں کرتی اور ولا تضع اور کوئی بچے کو نہیں جنتی اللہ بعلمہ مگر اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ ہے معلومۃ لہ یعنی یہ معلوم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یعنی اللہ حالۃ معلومۃ لہ یہ حالت اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے یا اے معلومۃ لہ یہ انثى اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب وما يعمر من معمر اور وما يعمر اور عمر نہیں بڑھائی جاتی من معمر کسی معمر آدمی کی عمر والے آدمی کی عمر نہیں بڑھائی جاتی معمر بڑی عمر والا ولا ينقص من عمره اور اس کی عمر میں کمی نہیں ہوتی الا فی کتاب مگر لوح محفوظ میں ہے لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فلان کی عمر کو بڑھایا گیا اور فلان کی عمر کو گھٹایا گیا عمر کو بڑھایا گیا یعنی من احب ان یبسط له فی عمره من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی عمره فلیصل رحمه جو رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر کو بڑھا دے گا اور ان کی عمر میں مہلت دے دے گا وقت دے دے گا تو یہ ایک آدمی سے متعلق ہو جائے گا ایک آدمی کس طرح کہ ایک آدمی ہے اگر اس نے اچھے کام کیے تو اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے گا والدین کی خدمت کی مثلا اور نہیں کی تو ينقص من عمره تو یہ سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اگر اس نے یہ کام کیا تو عمر بڑھ جائے گی اور اگر نہیں کیا تو عمر گھٹ جائے گی اصلی عمر اتنی ہے اور اگر خدمت کی تو عمر 10 سال بڑھ جائے گی مثلا اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ کرے گا یا نہیں کرے گا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اس کا تعلق ایک آدمی سے نہیں بلکہ متعدد مختلف آدمیوں سے ہے پہلے تو ایک آدمی ہے کہ زید کی عمر بڑھ گئی بشرطی کہ یہ کرے اور نہیں بڑھی بشرطی کہ یہ نہ کرے دوسرا یہ وما يعمر من معمر اور کسی ایک آدمی کی عمر لمبی نہیں ہوتی ولا ينقص من عمره اور دوسرے آدمی کی عمر کم نہیں ہوتی الا فی کتاب مگر لوح محفوظ میں ہے یعنی لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ زید کی عمر لمبی ہے اور عمر کی عمر کم ہے تو هذا باعتبار شخص ہے فلان کی عمر زیادہ اور فلان کی عمر کم یہ سب لکھا ہوا ہے اس کی عمر 60 سال ہے اس کی عمر 100 سال ہے یہ لکھا ہوا ہے تیسرا ترجمہ وما يعمر من معمر اور جب کسی معمر کو عمر دی جاتی ہے عمر 100 سال ولا ينقص من عمره اور اس کی عمر کم نہیں ہوتی کہ ذهب يوم ذهب يومان ذهب شهر ذهب شهران الا في کتاب مگر یہ لوح محفوظ میں لوح محفوظ میں ٹوٹل بھی لکھا ہوتا ہے اور ٹوٹل سے جو 1 2 دن 3 دن کم ہوتے رہتے ہیں وہ بھی لکھا ہوا ہے ایک دن ختم دوسرے 2 دن ختم یہ تو خوش ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ چھٹی آ گئی اور وہاں لکھا جاتا ہے 1 دن چلا گیا 2 دن چلے گئے اور یہ کہتے ہیں اتوار آ گئی چھٹی آ گئی
یہ 3 معنی ہو گئے. چوتھا معنی وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، اور کسی معمر کی عمر میں برکت نہیں دی جاتی. ولا ينقص من عمره، ورنہ اس کی عمر میں برکت کم ہوتی ہے. الا فی کتاب، مگر یہ سب لوح محفوظ ہے. لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ فلان کی عمر میں برکت ہے. سمجھ گئے؟ مولانا سلیمان صاحب کی عمر میں برکت ہے، ایک دن میں 10,000 چندہ جمع کر دے. اور فلان کی عمر میں برکت نہیں ہے، وہ بہت کام کرے گا اور اس کا خلاصہ کم نکلے گا. جیسے اکابر میں بعض اکابر، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وما يعمر من معمر، سارے کام کرتے تھے اور 800 تک تصانیف بھی کی ہے. یہ وما يعمر من معمر میں برکت ہو گئی. ولا ينقص من عمره، اور بات ایسے نہیں ہوتی. اے من ذلك المعمر او معمر آخر، یہ 2 توجیحات کی طرف اشارہ کیا میں نے بیان کیا. الا فی کتاب، مگر یہ سب لوح محفوظ میں. ان ذلك علی اللہ یسیر، یہ بہت ساری چیزوں کا لکھنا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، ہین آسان. وما يستوي البحران، اور برابر نہیں ہیں 2 بحر، 2 دریا اور سمندر برابر نہیں ہے. جیسے انسان برابر نہیں ہے، ایک معمر ہے اور ایک ناقص العمر ہے، اسی طرح بحرین بھی برابر نہیں ہے. مربط آگے وما يستوي البحران هذا عذب فرات، 2 بحر ہے. بحر میٹھے پانی کے سمندر کو بھی کہتے، دریا کو بھی کہتے ہیں اور سمندر کو بھی کہتے ہیں. هذا عذب فرات، یہ ایک ہے میٹھا. فرات بہت میٹھا، شدید العذوبت بہت میٹھا. فرتا اس کے معنی ہے توڑنا. یکسر العطشہ، کہ جو پیاس کو ڈسمس کرے. سائغ شرابہ، آسان ہے اس کا پینا. سائغ اس کو کہتے ہیں کہ وہ حلق میں بہت آسانی کے ساتھ آئس کریم کی طرح گزر جائے. اور غیر سائغ جیسے گرم آلو، وہ حلق میں نہیں گزرتا، اٹک جاتا ہے کہ کیا ہو. سائغ شرابہ شربہ، یعنی فائدے میں دونوں برابر نہیں. وہذا ملح اجاج، اور یہ دوسرا ملح نمکین ہے، اجاج کھارا. سمجھ گیا؟ ایک کھارا ہے. شدید الملوحۃ، ومن کل تأکلون لحما طریا، اور ہر ایک میں سے تم کھاتے ہو لحما طریا، تازہ گوشت. سمک معلوم ہوا کہ مچھلی تازہ ہو تو کمال والی ہے، اور جب پرانی ہو جاتی ہے تو پھر وہ بات نہیں رہتی. فتستخرجون حلیۃ تلبسونها، اور تم نکالتے ہو دونوں میں سے، اور بعض کہتے ہیں مجموعہ یعنی ملح میں سے. وقیل منہما، دونوں کے اندر موتیاں ہیں. تحقیق یہ ہے حلیۃ تلبسونها، زیورات یعنی جو زیورات میں تم نگینے استعمال کرتے ہو یا زیورات بناتے ہو. تلبسونها، یہ تو تم پہنتے ہو. تم پہنتے ہو یعنی انسان پہنتے ہیں. لؤلؤ اور مرجان وہاں سے نکلتے ہیں. یہ دونوں قسمیں ہیں. وترى الفلك فيه مواخر، اور آپ دیکھتے ہیں کشتیوں کو. فيه، سمندروں میں اور دریاؤں میں. مواخر، پانی کو پھاڑنے والیاں. مواخر، جو پانی کو چیرتی ہیں. تمخر الماء، یہ تشقه بجريها فيه،
جب چلتی ہیں تو پانی پھٹتا ہے اور پانی کوئی کہ چیرا جاتا ہے. مقبلتن و مدبرتن، مقبلتن و مدبرتن، آگے چلے یا پیچھے آ جائے. مقبلتن جب مقصد کی طرف متوجہ ہو، مدبرتن جب اپنے مقصد سے واپس آ جائے. ريح واحدۃ، ایک ہی ہوا ہے، اس میں اقبال بھی ہے ادبار بھی ہے. آگے کی طرف لے جانا ہو وہی ہوا، پیچھے کی طرف لانا ہو پھر بھی وہی ہوا. تو دیکھو یہ صدف حلیتن یہ ہے کہ جب صدف ہو منہ کھولا رہتا ہے، جب اس میں بارش کا قطرہ پڑ جاتا ہے تو اس میں سے موتیاں یا ایک یا متعدد موتیاں بن جاتے ہیں، تو اس کو حلیہ اور موتیاں قیمتی موتیاں ہیں. یہ تبتغون من فضلہ، تاکہ تم تلاش کرو اللہ تعالیٰ کے فضل کو یعنی رزق کو تجارت کے ذریعے سے، اور تاکہ تم شکریہ ادا کرو اس پر. اللہ تعالیٰ لیل کو نہار میں داخل کرتا ہے تو نہار بڑھ جاتا ہے، دن کو لیل میں داخل کرتا ہے لیل بڑھ جاتی ہے. شمس و قمر کو سخرا، تابع بنایا، اپنا تمہارے کام میں لگایا، اور ہر ایک چلتے ہیں فی فلکی ہی اپنے چلنے کے مدار پر، جو اس کے چلنے کا مدار ہے گھومنے کی جگہ ہے. لأجل مسمن، قیامت تک، یا لأجل مسمن اس کا وقت اور جگہ جو معلوم ہے متعین ہے، وہاں تک پہنچے گا پھر واپس آئے گا. یہی اللہ تعالیٰ ہے جو تمہارا رب ہے. لہ الملک، اس کے لیے ملک اور بادشاہی ہے. والذین تدعون من دونہ، اور جس کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا اصنام وغیرہ، ما یملکون من قطمیر، وہ چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، ان کو چھلکے کا اختیار بھی نہیں ہے. لفافۃ النوات، یہ نوات اور گھٹلی کے اوپر لفافہ غلاف ہوتا ہے سفید سا، تو اس کو کہتے ہیں قطمیر، اس کو قطمیر کہتے ہیں. حاشیے میں لکھا ہے، آپ حاشیہ نمبر 19 کو دیکھ لیں تاکہ آپ 19 کو دیکھ لیجیے. اس میں کیا ہے؟ فی النوات اربعۃ اشیاء یضرب بها المثل فی القلۃ. نوات کے اندر 4 چیزیں ہیں جو ضرب المثل ہے قلت کے لیے. ایک الفتیل، فتیل ہے، ما فی شق النوات، جب آدمی گھٹلی کھا لیتا ہے، کھاتا ہے تو اس کے اندر جو شق ہوتا ہے، اس میں جو گندم کے دانے کی طرح یا عورت کے فرج کی طرح جو وہ شق ہے، ہنس ہونی ہے سمجھانے کے لیے، جب اس کو کھاتا ہے تو کھانے کے بعد اس کو تو نہیں کھا سکتا جو اس کے اندر گھسا ہوا حصہ ہے. تو اگر آپ دوسری تیسری دن اس کو دیکھیں گے تو وہ سفید دھاگے کی شکل میں ہوگا. اس کو ایک رکھے تو دوسرے دن دیکھنے سے پتہ چلتا ہے سفید دھاگا، اس کو کہتے فتیل. اور قطمیر واللفافۃ والنقیر وهو فيما ظاہرها، جو اس کی پشت میں گڑا ہے اس گڑے کو کہتے ہیں کھودی ہوئی جگہ. اور والسفروق، یہ آپ کو سنانا تھا. والسفروق، اور سفروق ہے. سفروق کیا ہے؟ جو کھجور کی جڑ میں ڈنڈا ہوتا ہے، ڈنڈی، لکڑی کا جو ڈنڈا ہے، وہ ڈنڈی جو کھجور کو ملاتا ہے درخت سے، اس کو کہتے ہیں سفروق. اس کی ڈنڈی، جیسے یہ ڈنڈی ہے، اس کو اس کے ساتھ ملائے ہے تو یہ جگہ اس کو کہتے ہیں سفروق. ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارتے ہو تو آپ کی پکار کو نہیں سنتے، اور اگر سنتے ہیں بالفرض مستجابوا لکم، تو آپ کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے. ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم، اور قیامت کے دن آپ کے شرک سے انکار کریں گے. ما کانوا ایانا یعبدون باشراککم ایاہم ای یتبرؤون منکم من عبادتکم ایاہم، وہ بری ہو جائیں گے آپ کی عبادت سے. ولا ینبئک مثل خبیر، اور آپ کو خبر نہیں دے گا دنیا اور آخرت کے حالات کا مثل خبیر، اللہ تعالیٰ علیم و خبیر کی طرح کوئی اور. اس میں 2-3 باتیں بعد میں بتا دیں.